السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارسلان اللہ خان ہے اور میں گورنمنٹ سچل سرمست کالج حیدرآباد میں اسلامک کلچر کا لیکچرر ہوں۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں پہلی ایک روزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس جو یونیورسٹی آف واہ کے تحت ہو رہی ہے اس میں آن لائن شرکت کر رہا ہوں۔ میرا عنوان ہے ضرورت اخلاق اور تعمیر شخصیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسالیب و تعلیمات کی روشنی میں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع علوم دے کر ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تلاوت قرآن، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں نرمی، انکساری، عفو و درگزر، صبر و شکر، حلم و بردباری، تواضع، سخاوت، صداقت، امانت، بہادری، رحمدلی، مفلسوں کی امداد، بے کسوں کی داد رسی، مجروموں کا عطا کرنا، ٹھکرائے ہوئوں کو گلے لگانا، غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم جس اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کریں۔ جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو اخلاقی زوال کے بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی تعمیر شخصیت پر سب سے زیادہ زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے فیض پا کر اصحاب رسول جہاں بھی گئے وہ کامیاب و کامران ٹھہرے۔ انہوں نے جو فیصلے کیے وہ درست ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی اپنی ذات میں ایک ادارے کی مانند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت اجتماعی اور انفرادی ہر دو اعتبار سے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فردن سائل کے شخصیت کی تعمیر فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کی ذہنی اور فہم و شعور سے وابستہ اس کے ادراک کی رعایت کا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا فرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے جس پر غصے کا غلبہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسلسل نرمی کرنے اور غصے سے اجتناب کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ کوئی شخص دور سے آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مختصر نصیحت کیجیے جسے میں بآسانی یاد رکھ سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلام ہیں، اس لیے آپ اسے ایسی نصیحت فرماتے جو انتہائی مختصر ہوتی اور اس کے ذریعے اس کی اصلاح ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کے رجحان، اس کی عمر، اس کے علاقے کے رسم و رواج، اس کی کیفیت، غرض ہر پہلو کو مد نظر رکھ کر تعلیم و تذکیر کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں تعلیم و تعلم کا چرچا اور غلغلہ تو بہت ہے۔ جگہ جگہ ورک شاپس ہو رہی ہیں، لا تعداد ٹیچر ٹریننگز ہو رہی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جدید طرز کے مذہبی اداروں سمیت اکثر تعلیمی اداروں میں مغربی طرز تعلیم ہی رائج ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کی یہ کیفیت ہے کہ اسکول کا مالک بزنس مین بنا ہوا ہے، استاذ کی حیثیت محض ایک ملازم کی ہے جس پر ہر وقت اسکول سے نکالے جانے کا خوف اور تلوار لٹکی رہتی ہے۔ دوسری جانب بچوں کو کسٹمرز کا درجہ دے دیا گیا ہے اور معروف مقولہ ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ یا کسٹمر از آلویز کنگ۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسا ماحول ہوگا تو اس میں استاد کی حیثیت بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ اسکول کا بچہ
استاذ کا ادب نہیں کرتا، جبکہ ہمارے اسلاف نے جو کچھ حاصل کیا وہ اپنے اساتذہ کے ادب سے حاصل کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نونہالوں اور نوجوانوں کی تعمیر شخصیت نبوی اسلوب کے مطابق کریں تو ہمیں سب سے پہلے استاذ کے ادب کا لحاظ رکھنا ہوگا اور اس کے لیے اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سیکھا وہ ادب سے سیکھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ جس سے علم سیکھو یہ لازم ہے کہ اس کا ادب اور احترام کرو، ورنہ اخلاق و ادب اور تعبیر شخصیت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم اساتذہ کا احترام اپنے اسلاف کی طرح کرنا شروع کریں گے، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا ایک ماحول بنایا جس میں الصفہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا اور مسجد نبوی ایک بہترین یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ دیگر معاملات بھی تھے اور مسائل بھی حل کیے جاتے تھے، وہ پورا سسٹم ہمیں اپنے نبوی اسلوب کے تحت چلانا ہوگا، اور اس میں استاذ کی اہمیت اور اس کا احترام سب سے اول ترجیح ہے، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی ہم اپنی نسلوں کو تعلیم سے بہرہ مند کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔